امریکی اراکین کانگریس کا بانی پی ٹی آئی کے لیے خط، ملکی معاملات میں مداخلت قرار۔ 160 پاکستانی اراکین اسمبلی کا وزیر اعظم کو خط، کہا کانگریس کے 62 اراکین نے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کی غلط عکاسی کی۔ کانگریس ارکان کا خط پاکستان کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بیانیے کو تقویت دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے انتشاری سیاست سے اگست 2014 اور مئی 2022 میں ملک کو مفلوج کیا۔ پاکستان کسی ملک میں مداخلت کرتا ہے نہ اپنے ملک میں مداخلت پسند کرتا ہے۔ پاکستان کی امریکی سیاست کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر تشویش ہے، قانونی کارروائی کریں گے۔ تقریب کے بعد حملہ آوروں نے سابق چیف جسٹس اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ کیا۔ شہباز شریف کی قطری ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج دوحہ میں مصروف ترین دن گزاریں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات شیڈیول۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر میوزیم میں پاکستانی آرٹ کی نمائش کا افتتاح بھی کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق سہولیات دی جائیں، اخبار بھی دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، اپنے لیے بلا وجہ پریشانی نہ بنائیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو تنبیہ، وکیل نے موقف اختیار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک بات بھی نہیں کروائی جاتی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا واٹس ایپ کی سہولت جیل مینول میں نہیں ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے، واٹس ایپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کروا دیا کریں۔ کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں ہے۔ افتخار چودھری جیسے لوگوں نے اور ثاقب نثار جیسے لوگوں نے اپنے اتھارٹی کا غلط فائدہ لیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ماضی کی پریکٹسز تھیں اس کا تھوڑا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے۔ اسرائیلی لابی، گولڈ سمتھ فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دن رات۔ اسرائیلی لابی دن رات محنت کر رہی ہے کہ ان کے پرندے کو باہر لایا جائے۔ اسرائیلی لابی اور گولڈ سمتھ فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ شرجیل انعام ایمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا کوئی مقدس گائے نہیں، ہر شخص پر چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ افتخار چودھری، ثاقب نثار نے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھایا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ماضی کی پریکٹسز ختم ہو گئیں۔ بلاول بھٹو سب کو ساتھ لے کر چلے، پی ٹی آئی سے بھی بات کی گئی۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، اب کوئی من مانی نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں فتنہ فساد کی سازش کی گئی مگر اب کوئی سڑکوں پر نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا صفر کارکردگی والے پنجاب پر بہتان تراشی کرتے ہیں، اب تمہارا اقتدار نہیں آنے والا۔ ان کی سیاست آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، عزت، شرافت اور قانون کے مطابق حق نہیں ملتا، معاشرے میں انصاف سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ناکامی کے بعد نا امید نہیں ہونا چاہیے، محرومی قوموں کو ہمیشہ نیچے لے جاتی ہے، مقابلہ کرنے کی جرت سے آپ کی سوچ بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹوڈنٹ یونین بحال کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ، پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل مقامی ہوٹل میں جاری۔ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ نجکاری کمیشن کے مطابق اوپن بیڈنگ کا عمل شام تک مکمل کیا جائے گا۔ نجکاری کمیشن نے ابتدائی طور پر 6 بولی دہندگان کو اہل قرار دیا تھا۔
पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया। तमाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात दे दिए गए। लाहौर की फिजा आज भी जहरीली। स्मोक पर काबू पाने के लिए लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कमर्शियल, जनरेटर और तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। खुले मकामात पर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू नहीं लगेगा। पाबंदियां 4 नवंबर तक जारी रहेंगी। स्पेशल बच्चों के स्कूलों में आज से छुट्टी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूल्स की छुट्टियों पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में यू टर्न। मुसलसल तेजी के बाद आज मंदी का रुझान। स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट्स की मंदी का शिकार। इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स की हद बरकरार न रख सका। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 90,286 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। FBI हुक्म के मुताबिक अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स गोशवारों से 125 अरब से जायद की रकम जमा हुई। 1 नवंबर से गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या फिर नॉन फाइलर बन जाएंगे। लेट फाइलर्स पर गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 नवंबर से अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹3.29, डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.13 कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 3,200 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। मरियम नवाज का वज़ारत इत्तलात को जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फेज़ 2 के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। कहा कि सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। तमाम सहाफ़ियों को मेरिट और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद प्लॉट्स दिए जाएंगे। पोलियो वायरस काबू से बाहर। बलूचिस्तान से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। जिला चागी के रिहायशी बच्चे में पोलियो की तस्दीक। रवां साल सूबे भर में पोलियो केसेस की तादाद 22 हो गई। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 43 तक जा पहुंची। रावलपिंडी की तहसील कहूटा के पहाड़ में फंसे 12 साल लड़के को 17 घंटे के बाद निकाल लिया गया। लड़के को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक लड़का पहाड़ों पर बकरियां चराते हुए पत्थर में फंस गया था। पहाड़ी इलाका होने के बायस ऑपरेशन में ताखीर हुई। इस्लामाबाद की बैंक डकैतियों में सरकारी असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शॉर्ट मशीन गन थाना सेक्रेटरीट से चुराई गई। पुलिस जराये के मुताबिक 2 रोज में इस्लामाबाद में बैंक डकैती के 4 वाकयात हुए। सरकारी असलहे के गायब होने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। PTA का दावा। तर्जुमान के मुताबिक सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर कर लिया गया है। इंटरनेट मुकम्मल स्पीड और सलाहियत के साथ फाल है। उम्मीद है चंद घंटे में जंगबंदी हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म का अहम बयान। इजरायली मीडिया ने दावा किया है 60 रोज जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के तहत इजरायली जंगबंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इजरायली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। जंगबंदी मुजव्वज़ा मुसव्वदे में इजराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। व्हाइट हाउस का कहना है इजराइल लबनान जंगबंदी से मुतालिक रिपोर्ट्स और मुसव्वदे ज़ेर गर्दिश हैं। जंगबंदी से मुतालिक रिपोर्ट्स मौजूदा मुज़ाकरात की अक्कासी नहीं करते।
ایک طرف جنگ بندی کی باتیں، دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کے حملے جاری۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان پر بمباری سے 45 افراد شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کا قیام میں اسرائیلی فوجیوں کے گروپ پر حملے کا دعویٰ۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 2822 ہو گئی۔ دوسری جانب غزہ کے علاقے بیت اللحیہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 110 فلسطینی شہید۔ بیت اللحیہ میں خوراک اور پانی کی شدید قلت، لوگوں کے بھوک سے مرنے کا خدشہ۔ امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 5 دن باقی رہ گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس کی انتخابی مہم تیز ہو گئی۔ دونوں امیدواروں کے سوئنگ اسٹیٹس میں حمایت کے لیے تابڑ توڑ دورے۔ میشیگن، پینسلوینیا اور نارتھ کیرولینا میں ایک کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ امریکی میڈیا کے مطابق تینوں سوئنگ اسٹیٹس کے الیکشن پولز میں کسی کو واضح برتری حاصل نہیں۔ کمالا ہیرس کے انتخابی ریلی سے خطاب کہا، ٹرمپ امریکی عوام کو خوفزدہ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہنے پر امریکی صدر کو تنقید کا سامنا۔ رد عمل میں صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کچرا جمع کرنے والے ٹرک میں بیٹھ گئے۔ ٹرک کی ڈرائیونگ کیبن میں بیٹھ کر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ کہیں بارش، کہیں برفباری، مختلف شہروں میں سرد موسم کی دستک، لیکن کراچی میں گرمی برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کاغان اور ناران میں وقفے سے برفباری، سوات اور کالام میں برفباری سے سفیدی چھا گئی۔ اسپین میں سیلاب نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 95 تک جا پہنچی۔ ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، تمام تر تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ طوفانی بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب سے سڑکیں تالاب بن گئیں، پانی گھروں میں داخل، امدادی کارروائیاں جاری۔ آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ کھلاڑیوں نے میلبرن میں پہلا ٹریننگ سیشن کیا، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کیں۔ بابر اعظم، حارث رؤف، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، عرفان خان، فیصل اکرم اور محمد حسنین نے پریکٹس میں حصہ لیا۔ آسٹریلیا پہنچنے والے کھلاڑیوں کے دوسرے گروپ نے آج آرام کیا۔ قومی اسکواڈ کے تمام ارکان کل میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے۔ سرفنگ کا سامان ہے نہ کوئی کوچ، اس کے باوجود کراچی کے مچھیرے کا بیٹا پاکستان کا پہلا پروفیشنل سرفر بننے کے لیے پرعزم۔ عتیق الرحمان 8 سال کی عمر سے سرفنگ کر رہے ہیں۔ شوق کی تکمیل کے لیے لائف گارڈ کی نوکری چھوڑ دی، سرفر آف بلیجی کے نام سے گروپ بھی بنا لیا۔ کہتے ہیں سب کچھ خود ہی سیکھا ہے، اپنے فیوریٹ سرفرز کی ویڈیوز دیکھ کر سرفنگ اسکلز کو بہتر بناتے ہیں۔ ہندو برادری آج دیوالی منا رہی ہے۔ لاہور اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں تقریبات، مرد، خواتین اور بچوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کہیں کیک کاٹا گیا تو کہیں آتش بازی کر کے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد۔ اور سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی ثقافتی ویک کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ میوزک کا تڑکا، ثقافتی رقص پیش کیا گیا۔ نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔